رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم پروگرام محفل نعت میں حاضر ہیں۔ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ الحمدللہ سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت ہم نے سنی۔ آئیے اب حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت خان سے سنتے ہیں حمد باری تعالیٰ۔ اللہ 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 رسول اللہ، اللہ 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 حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. الله
مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس پہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک الصبح بدا من طالعته والليل شب کی رونق زلفوں سے
کے اور رہنما ہے شریعت کے
چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج نور عالم بھائی نے بچپن کی، لڑکپن کی یادیں تازہ کر دیں۔ دونوں کلام جو انہوں نے ملائے ماشاء اللہ، بہت ہی مشہور کلام، بہت ہی، یعنی ہم اپنے لڑکپن میں اپنا سوچتا ہوں کہ جب میں اسکول لائف میں تھا تو یہ کلام پڑھا کرتے تھے ہم، اور جس انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا، بڑا ہی پرسوز اور پرکیف انداز تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ نعت خوانی ہو اور آنسو نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تو یقین مانے بعض اوقات کوئی کلام ایسا پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اور پڑھیں، ابھی نہ رکیں، اور کیفیت کوئی ایسی بنے کہ آقا کی اور محبت بڑھے، مدینے کی یاد میں اور دل مچلے، اور آقا کی محبت میں مزید ہم اور آقا کی حمد و ثنا، آقا کی ثنا خوانی کریں۔ لیکن چونکہ اب یہاں ہمارا ایک پروگرام ہے محفل نعت، ہمارے دیگر نعت خوان بھی موجود ہیں اور سب کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملاتے ہیں، تو آئیے دوسرے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ جڑے رہیں مدنی چینل سے، اپنی توجہ، اپنی تمام مصروفیات جو ہیں وہ صرف مدنی چینل پہ اپنی توجہ کو جما دیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی کلام جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کی جاتی ہے، جن میں مدینے کا تذکرہ ہوتا ہے، جن میں مدینے کی شے کا تذکرہ ہوتا ہے، جب سنتے ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، چین آتا ہے، اور مدینے والے کی محبت بڑھتی ہے۔ آئیے دوسرے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصیب کی بات ہے
خدا میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کرم ہے آقا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بسن کی نسبت رہے سلامت بسن کی نسبت رہے سلامت بسن کی نسبت میرا تو بس سرا یہی ہے سب
تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک گنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لوٹی ہے،
ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ایک اور کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے نعت خان کلام اعلیٰ حضرت سنائیں گے انشاءاللہ۔ رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مہر سما، رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا کے خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا کے خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں ابدیت کا، ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں ابدیت کا، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ عبد اللہ
شیخ ہیں وہ شیر خدا یہ بھی نہیں بلبل گل گل ان کو کہا قمری میں سر بھیجا بیزا بلبل گل ان کو کہا قمری میں سر بھیجا بیزا حیرت نے جھوٹے لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت نے جھوٹے لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور خورشید تھا کس زور پر کیا برگ چمکا تھا خورشید تھا کس زور پر کیا برگ چمکا تھا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا ڈر تھا کسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا جیون کی رحمت یہ صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جیون کی رحمت یہ صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگ رضا یا تو نغمہ سرا ہے بلبل رنگ رضا یا تو نغمہ سرا حق یہ کہ واسف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ واسف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دکھ دکھ ہے شرما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محفل نعت میں الحمدللہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم اذان سے متعلق اور اذان کا جواب دینے سے متعلق چند باتیں سیکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اذان کے 4 حروف کی نسبت سے اذان کے فضائل پر مشتمل 4 روایات۔ نمبر 1، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا، اے جبرائیل، یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مدینہ کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی کہو۔ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا؟ فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان بلالی کے 9 حروف کی نسبت سے جواب اذان کے 9 مدنی پھول۔ اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا، مثلاً بچہ پیدا ہوتے وقت جو اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب ہرگز نہ دینا چاہیے، یہی احوط یعنی احتیاط سے قریب ہے۔ ہاں، اگر یہ جواب اذان یا 2 خطبوں کے درمیان اگر دل سے دعا کریں، زبان سے تلفظ اصلاً نہ ہو تو حرج کوئی نہیں، اور امام یعنی خطیب اگر زبان سے بھی جواب دے یا دعا کرے بلا شبہ جائز ہے۔
اذان سننے کے لیے اذان کا جواب دینے کا حکم ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام اور کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجئے، یہاں تک کہ تلاوت بھی، اور اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجئے، اقامت بھی اسی طرح کیجئے۔ اذان کے دوران چلنا پھرنا، غذا، برتن سے کوئی چیز اٹھانا رکھنا، چھوٹے بچوں سے کھیلنا، اشاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب کچھ موقوف کر دینا، یعنی ان کاموں سے رک جانا ہی مناسب ہے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس کا معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ راستے پر چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو بہتر یہ ہے کہ اتنی دیر کھڑا ہو جائے، چپ چاپ سنے اور جواب دے۔ اگر چند اذانیں سنے تو اس پر پہلی ہی کا جواب ہے اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے لے، یعنی اذان مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت نہ دے سکا، بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، تو اذان کا جواب کی نیت سے اس کو دوہرا لے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے آج اذان دینے کی فضیلت اور جواب اذان کی فضیلتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت بخشے۔ آئیے اپنے اگلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رحمت کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرح، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرح، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، جانے جناں دشت مدینہ تیری بہار، جانے جناں دشت مدینہ تیری بہار، بلبل مجائے گی کبھی، بلبل مجائے گی کبھی گلزار کی طرف، بلبل مجائے گی کبھی، بلبل مجائے گی کبھی گلزار کی طرف، جانے جناں دشت مدینہ تیری بہار، جانے جناں دشت مدینہ تیری بہار، بلبل مجائے گی کبھی گلزار کی طرف، بلبل مجائے گی کبھی گلزار کی طرف، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف،
رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے، پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے، پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے، گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف، گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف، گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ کرے یار کی طرف، میں خاک پر نگاہ کرے یار کی طرف، میں خاک پر نگاہ کرے یار کی طرف، بٹتی ہے بی توڑتے پھرتے بے نوا، بٹتی ہے بی توڑتے پھرتے بے نوا، در کی طرف کبھی کبھی، در کی طرف کبھی کبھی، دیوار کی طرف، در کی طرف کبھی کبھی، دیوار کی طرف، بٹتی ہے بی توڑتے پھرتے بے نوا، بٹتی ہے بی توڑتے پھرتے بے نوا، در کی طرف کبھی کبھی، در کی طرف کبھی کبھی، اور دیوار کی طرف، در کی طرف کبھی کبھی، دیوار کی طرف، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، 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 آگے دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی، آگے دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی، اور آپ توڑ آئے گرفتار کی طرف، اور آپ توڑ
دوڑ آئے گرفتار کی طرف آنکھیں جو بند ہو تو قدر کھلے حسن آنکھیں جو بند ہو تو قدر کھلے حسن جلوے خدا طالب دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف ماشاءاللہ. آئیے ایک اور کلام اعلیٰ حضرت شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانا جانا تیرے صدقے جانا جانا تیرے قربان جانا جانا تیرے قربان جانا جانا تیرے صدقے جانا جانا تیرے قربان جانا جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہاں چنین و چنا تمہارے لیے بڑے بوجھا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانا جانا تیرے قربان قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا داغن میں زبان تمہارے لیے بدل میں دینا تمہارے لیے داغن میں زبان تمہارے لیے بدل میں دینا تمہارے لیے ہمارے ہمارے لیے ہم آئے تمہارے لیے اٹھے تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری
وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، اشارے سے چاہتے چیر دیا چھپے ہوئے پھیر دیا گائے ہوئے دن کو عصر کیا، گائے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو ہمارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارا کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار حرم شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم، مجھ پہ آ سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں دو سلام، دور رہ کرنا غم ٹوٹ جائے، میرے ماں ہے وہ بھی کاش کرتا میں، اے میرے ماں ہے وہ گز زمین
کرو سلام بلا لیجیے اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے از پائے غوث اعظم میں مبین تار کو اب بلا لو مدینہ میں رکھ لو گناہگار کو اپنے قدم میں رکھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے پروردگار ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار یا بیماروں کے نمائندے ہمارے ساتھ شامل ہیں مولا، ان کی بیماریاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، قرضداریاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے۔ یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک